الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں، سب نے مل کر بتانا ہے کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام میں سب سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روز قیامت نور حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ شریف پڑھنا ہوگا. کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہوگا. درود شریف پڑھنا ہے. تو اگر پل صراط پر نور چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہوگا. درود شریف پڑھنا ہے کہ روز قیامت ہمیں نور حاصل ہوگا اور درود پاک کی برکت سے حاصل ہوگا. مل کر درود پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد ہمارے پاس یہاں پروگرام کے سیٹ پر موجود ہیں کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں احد رضا اتاری. احد رضا بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو مانگے نبوت ہے، جلوہ جانانا. اور جو ساقیے کوثر کے چہرے سے نکال اٹھے، ہر دل بنے خانہ، ہر آنکھ کو پیمانہ، ہر دل بنے خانہ، ہر آنکھ کو پیمانہ. اور دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے. کر آنکھیں بھی نورانی ہے، جلوہ جانانا. کر آنکھیں بھی نورانی ہے، جلوہ جانانا. اور پیتے گئے تیرے در کا
دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری حشر رہے روشن نوری کا شاشنا حشر رہے روشن نوری کا شاشنا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے اور ماشاءاللہ احد رضا اتاری بھائی نے بڑے ہی پیارے انداز سے پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم، اور جو ہمارا پورا چیپٹر چلا آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ ہجرت مصطفیٰ۔ ہم اپنے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے آپ کو ہجرت مصطفیٰ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ ہجرت مصطفیٰ کا آغاز کس طرح ہوا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی پاک نے کس طرح سفر کا آغاز کیا، غار ثور پہنچے، 3 راتیں غار ثور میں گزاری، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ اب جب غار ثور سے آگے روانہ ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ تو اب یہ آگے کا سفر کس طرح چل رہا ہے کچھ آج آپ کو بیان کریں گے اور کچھ آگے کے ایپیسوڈز میں آپ کو بیان کرتے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، آج جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا ان کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ یہ ایک جو ہے وہ خاتون ہیں اور صحابیہ ہونے کا ان کو شرف بھی حاصل ہوا، اور حضرت ام معبد ان کا خیمہ راستے میں لگا ہوا تھا۔ تو جب اس کے پاس سے گزرے، اس خیمے کے پاس سے گزرے، تو وہ خاتون نبی پاک علیہ السلام کو پہچانتی نہیں تھی، کیونکہ اس ٹائم کبھی وہاں سے یوں اس طرح گزر ہوا ہو کہ نہیں ہوا ہو، لیکن اس خاتون نے کبھی نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ پہچانتی بھی نہیں تھی۔ اب نبی پاک علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام ہے، لیکن اس عورت کی، اس خاتون کی ایک عادت بہت اچھی تھی، اور آپ جانتے ہیں وہ عادت کیا تھی؟ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے خیمے کے پاس بیٹھ جاتی اور جو بھی مسافر وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے ان کو وہ کھانا کھلایا کرتی تھی۔ کتنی پیاری عادتیں ہیں، مسافر جا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ پانی چاہیے ہے، ان کو کھانا چاہیے، تو وہ ان کو وہ چیز پرووائڈ کر رہی ہے، ان کو وہ چیز دے رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جناب ام معبد رضی اللہ عنہا یہ بھی راستے میں بیٹھ جایا کرتی ہیں اپنے خیمے کے باہر، اور جو مسافر آتے ہیں ان کی خدمت کیا کرتی، ان کو کھانا پانی جو بھی ان کی خدمت کرنی ہوتی وہ کیا کرتی تھی۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے گوشت اور کھجور خریدنے کا ارادہ فرمایا کہ کھجور خرید لیں، گوشت خرید لیں، اس کو پکا کے تناول فرما لیا جائے، کھا لیا جائے۔ لیکن اتفاق سے اس وقت ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ مہمان نوازی تو وہ کرتی تھی لیکن اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ خیمے کے ایک کونے کے اندر نا ایک بکری بندھی ہے جو بڑی کمزور سی بکری ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ فائدہ نہیں ہو سکے گا کچھ بھی، آپ کو دودھ وغیرہ لینا ہے، کھانا پینے کے لیے دودھ چاہیے، دودھ تو آپ کو مل ہی نہیں سکے گا، تو اس میں دودھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ نکال لوں۔ دودھ ہے نہیں
لیکن حضور فرما رہے ہیں اگر اجازت ہو تو میں نکال لوں. انہوں نے اجازت دی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کے تھنوں اور کمر پر اپنا شفا والا ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی تو اسی وقت وہ بکری دودھ دینے لگ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بکری جس میں دودھ ہی نہیں ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کے لگنے کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. اور پھر یہ نہیں کہ تھوڑا سا دودھ دیا، نہیں، سب نے خوب پیا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے روانہ ہو گئے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بکری پھر کئی سالوں تک زندہ رہی. اور یہ بھی میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ قحط آ گیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور لوگوں کے جو جانور تھے ان کے تھن خشک ہو گئے، ان میں دودھ نہیں آ رہا تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ اس بکری کے تھنوں سے ہمیشہ برابر کا برابر دودھ جاری ہوا کرتا تھا. سب لوگ اس کا دودھ جو ہے وہ پی لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کا معجزہ ہے. نبی پاک علیہ السلام تو سراپا معجزہ ہے نا. نبی پاک کی آنکھیں معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بال معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھ معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدم معجزہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں معجزہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ ایسی کہ میں ابھی آپ کو آگے چل کر بیان بھی کروں گا کہ مسکراہٹ ایسی ہے کہ جب مسکرائیں تو مبارک دندان سے روشنی نکلے اور در و دیوار روشن اور منور ہو جائیں. لعاب دہن معجزہ، کھاری کنویں میں جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن ڈال دیا جائے تو کڑوا پانی میٹھا ہو جائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا معجزہ ہیں. ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، مختلف انبیاء کے پاس مختلف معجزات دیے گئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی کے لیے اتنا ہی ہے کہ اس بکری سے دودھ نکلا اور پھر دودھ کو پیا اور پھر اس کے بعد سفر کو آگے کنٹینیو کیا، آگے جاری وہ سفر ہوا اور پھر کس طرح اس سفر کو کمپلیٹ کیا انشاءاللہ یہ ہم آپ کو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب یہ والا سیگمنٹ ہوگا اس میں بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد اتاری بھائی اور سائم اتاری بھائی. تو فہد بھائی اور سائم بھائی کے ہاتھ میں مجھے کیو کارڈز نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ پیاری پیاری باتیں ہیں. آئیں ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی فہد بھائی اور سائم بھائی آپ کی طرف آئیں گے. جی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کرنا. جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وقت اللہ پاک کی یاد سے خالی نہیں ہوتا تھا. پیارے بچوں اللہ پاک کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ترجمہ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کا ذکر کرنا کامل ایمان کی نشانی ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کا ذکر اللہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے. تو پیارے بچوں ہمیں فضول باتوں اور بیکار کاموں میں مصروف ہونے کی بجائے اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے اور خوب برکتیں لوٹنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وبارک وسلم. تو کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کیا کرتے رہنا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر. اللہ پاک کا ذکر ہے، ذکر اللہ کرتے رہنا. بعضوں کو اگر کہا جائے گا بھی ذکر اللہ کیا کریں، ذکر اللہ کی عادت بنائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسپیشل ٹائم نہیں مل پاتا، ہمارے پاس اسپیشل الگ سے ٹائم نہیں ہو پاتا. بھائی آپ جاب پر جا رہے ہیں، کام پر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، تو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں. درود پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ پاک کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور پھر بخاری شریف جو کہ عظیم الشان کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب جو ہے، سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے، اور اس کی جو سب سے آخری حدیث پاک ہے اس میں بھی اسی طرح کا ذکر اللہ کے بارے میں ہی یہ بات کی گئی ہے کہ چند جملے ایسے ہیں کہ جو زبان پر تو یوں کہہ لیں کہ بہت جو ہے وہ ہلکے ہیں، لیکن میزان پر وہ بہت بھاری ہیں۔ زبان پر تو آپ پڑھیں گے وہ بہت ہلکے ہیں، یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پاک ہے، لیکن میزان پر وہ بھاری ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ زبان پر پڑھنے میں کتنے ہلکے ہیں، بندہ فوراً سے پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن فرمایا کہ میزان پر بہت بھاری ہیں، بڑا ثواب ہے ان کا۔ تو یہ ذکر اللہ کرنے کی جو ترغیب ہے یہ ہمیں احادیث کے اندر دی گئی ہے، فرامین مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا ہمیں طریقہ یہی ملتا ہے کہ وہ اپنا درود پاک ہو یا اللہ کا ذکر ہو وہ کرتے رہتے تھے، ان کی زبان خاموش نہیں رہتی تھی۔ تو فضول گوئیاں کتنی کر رہے ہوتے ہیں، فضول باتیں کتنی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعضوں کو دیکھا جائے، بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت جب بھی وہ فارغ گزر رہے ہوں گے، کہیں آ رہے جا رہے ہوں گے، وہ گانا گنگنا رہے ہوں گے، تو گانا تو ویسے بھی نہیں گانا چاہیے، ہے نا۔ اللہ پاک کا ذکر کریں، اپنی زبان سے اللہ پاک کا ذکر ادا کریں، اسی سے ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اسی سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے اوراد پڑھنے ہیں، تو اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے تر رکھیں تو آپ کی زبان بھی پاکیزہ اور صاف ستھری رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر اللہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ جی ہاں، سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں۔ آج جو سنت مبارک ہم سیکھیں گے، پہلے میں آپ کو اس کے کچھ بینیفٹس بتاتا ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ بندے کو پہلے بینیفٹس بتائے جائیں، پھر اس کے بعد وہ کام بتایا جائے تو بندے کا ذرا ذہن بنتا ہے کرنے کا۔ تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اگر آپ اس سنت پر عمل کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور سب سے مین بات بھی یہی ہے کہ اس سنت پر عمل کریں گے، اور چاہے وہ کوئی بھی سنت ہو، سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں ثواب حاصل ہوگا، ہے نا، ثواب حاصل ہوگا، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے آج کے زمانے کے حساب سے، وہ یہ ہے اس سنت پر عمل کرنے والا ڈپریشن سے بچا رہتا ہے۔ ڈپریشن سمجھتے ہیں؟ ٹینشن میں آنا، پریشان رہنا، ڈپریشن میں آ جانا، چیزوں کو سوچتے رہنا، یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے، اور باقاعدہ اس کا علاج ہے، باقاعدہ اس کا علاج ہوتا ہے ڈپریشن کا۔ تو جو اس سنت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ڈپریشن سے بھی بچے گا۔ اب وہ کیا ہے ذرا سنیے گا۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے سے خود بندے کا اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے والے کا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ ایسی پیاری سنت ہے یہ، ایسی زبردست سنت ہے۔ اور تو اور ایک اور فائدہ پھر اس کے بعد میں وہ بتاؤں گا کہ وہ سنت کیا ہے، اور بڑا زبردست وہ فائدہ ہے، بڑا زبردست وہ فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے والے کو صدقے کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ گویا کہ اس سنت پر عمل کرنا صدقہ، یہ بتایا گیا کہ بھی یہ صدقہ ہے گویا کہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے، آئیں سنتے ہیں۔ وہ سنت ہے، آپ سب بیٹھے بیٹھے یہاں پر ادا کر سکتے ہیں اس سنت کو، اور وہ سنت ہے مسکرانا۔ کیا سنت ہے؟ ذرا مسکرا کے دکھائیں کیسے مسکراتے ہیں۔ مسکرانا بھی نہیں آ رہا، مسکراتے کیسے ہیں؟ مسکراتے ہیں ایسے کہ آواز نہ آئے، بس آپ کی، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں اسمائل کرنا ہے۔ مسکرائیں کہ مسکرانا یہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آئیں اب سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت مسکرانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی دوست سے، بھائی سے ملاقات ہو تو اس سنت پر بھی عمل کرنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ اس طرح آپس میں محبتیں بھی بڑھیں گی اور لڑائی جھگڑوں سے بھی انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ چلیں آئیں، میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی ایک برکت بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مسکراہٹ کے وقت بھی کیا زبردست معجزہ ظاہر ہوتا تھا، میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جب کبھی ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں مسکرا دیتے
تو دندان یعنی دانت مبارک کی چمک سے اس اندھیری جگہ پر روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ۔ مسکرانا چاہیے۔ مسکرانے میں کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ بتائیں، کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ اٹھ کے جانا پڑتا ہے؟ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے؟ نہیں کوئی جیب سے چیز نکال کے کچھ استعمال کرنا پڑتا ہے؟ نہیں کچھ بھی تو نہیں، نہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، نہ کوئی محنت خرچ ہو رہی ہے، نہ کچھ اور ہے، اور مسکرانا ہے، سنت کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ خود خوش ہو رہے ہیں، سامنے والا آپ سے مل رہا ہے، وہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ آپ کو سامنے والے سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، خندہ پیشانی سمجھتے ہیں؟ سامنے والے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، اس کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو کتنے سارے ثواب ایک ساتھ مل رہے ہیں، کس چیز میں؟ مسکرانے میں، آپ بولتے ہوئے بھی مسکرا نہیں رہے ہیں، کس چیز میں ملتا ہے؟ مسکرانے میں۔ مسکرانے میں۔ تو مسکرائیں، زندگی کے غم تو ہیں، وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ نگرانی شورا فرماتے ہیں نا کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے۔ تو گاڑی ہے تو اس کے پہیے بھی ہیں، وہ پہیوں کے بغیر گاڑی چلے گی نہیں۔ تو زندگی کی گاڑی کس پر چل رہی ہے؟ مسائل کے پہیوں پر۔ تو مسائل آتے ہیں، ٹینشنیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ہر وقت بندہ اسی چیز میں مبتلا رہے اور کسی اور کے پاس جائے تو مسکرائے نہیں، بالکل وہ گم سم رہے، تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ مسکرائیں گے تو ڈپریشن کا خاتمہ بھی ہوگا، مسکرائیں گے صدقہ کا ثواب بھی ملے گا، مسکرائیں گے تو آپ کی مسکرانے سے، پتہ ہے آپ کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مسکرانے سے آپ کی جو یہ والا حصہ ہے، اس کی یوں کہہ لیں کہ وہ ورزش بھی ہو رہی ہے۔ تو بڑے فوائد ہیں اس کے، مسکرایا کریں کہ مسکرانا یہ فائدہ بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ جی ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ الفاظ موتی جواب انمول۔ جی ہاں، الفاظ موتی جواب انمول۔ کرنا کیا ہے؟ یہاں پر دو بورڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک بورڈ وہ ہے کہ جس کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ باکس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ آقا لکھا ہے، لفظ اللہ لکھا ہے میں پاک، اس طرح یہ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک وہاں پر وائٹ بورڈ ہے اور میرے ہاتھ کے اندر ہے مارکر، ٹھیک ہے، آپ کو مارکر دیا جائے گا۔ ان الفاظ میں سے آپ نے الفاظ کو جوڑنا ہے اور ایک خوبصورت سا جملہ وہاں پر کمپلیٹ کر کے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بڑا بڑا کر کے لکھیے گا تاکہ جو کڈز مدری چینل پر ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اچھے انداز سے اس کو پڑھ سکیں۔ تو جو رائٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم اے کرتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ بچے بیٹھے ہیں ان کو کر لیتے ہیں ٹیم بی۔ یہ بتائیں پہلے اے آتا ہے کہ پہلے بی آتا ہے؟ تو پھر پہلے کون سی ٹیم سے لیا جائے گا؟ اے والوں سے۔ تو اے والوں سے کون کون سے بچے آئیں گے ٹیم اے سے؟ ماشاء اللہ، چلیں آپ مائک ان کو دیجیے گا، چلیں اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد عبداللہ۔ محمد عبداللہ۔ عبداللہ بھائی سمجھ لیے آپ نے فارمیٹ کر لیں گے؟ چلیں مائک سیدھے ہاتھ سے مجھے دیں گے، اور مارکر آپ کے پاس آ چکا ہے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ آئیں، عبداللہ بھائی نماز کے متعلق جملہ لکھ رہے ہیں، اور یہ وہ جملہ لکھ رہے ہیں جو کہ بڑا مشہور ہے، الصلاۃ معراج المؤمن۔ یہاں تشریف لائیں گے عبداللہ بھائی، اور آپ نے بڑی زبردست ایک حدیث پاک لکھی ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ مائک آپ لیجیے گا اور اس کے بعد مائک پہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، حدیث پاک ہے، اور آپ نے بات تو بہت پیاری لکھی ہے۔ یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ آپ بتائیں گے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ جی ہاں، نماز مومن کی معراج ہے۔ عبداللہ بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے، ماشاءاللہ، بیٹھیں۔ اور ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹیم بی سے کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے، ماشاءاللہ، چلیں آپ ہیں۔ مائک آپ کے پاس ہے، مائک ان کو دیجیے گا، نام بتائیں گے آپ؟ محمد ارحم اتاری۔ محمد ارحم اتاری۔ ارحم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کر لیں گے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اچھی صحت کے تعلق سے کچھ لکھ رہے ہیں۔ صحت کا خیال رکھنا چاہیے، آج کل ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، اور سردیوں کے موسم میں جو ٹھنڈی چیزیں ہیں ان کے کھانے سے بچنا چاہیے،
اور جو گرم اشیاء ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے. اور باہر نکلیں تو جیکٹ، اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے. بعض اوقات بچوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ پہنتے نہیں ہیں، موٹر سائیکل وغیرہ پر بیٹھتے ہیں تو وہ پہنتے نہیں ہیں، بولتے جی ہم نہیں پہنیں گے، تو اس طرح ٹھنڈ لگ جاتی ہے. موزے وغیرہ پہننے کا اہتمام رکھا کریں کہ اس سے بچت ہوتی ہے. ماشاءاللہ کر لیا آپ نے جملہ مکمل؟ ماشاءاللہ. یہاں تشریف لائیں گے آپ اور اس کے بعد مائک آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. اچھی صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھی صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. بات آپ نے درست لکھی ہے، لیکن ایک لفظ آپ نے مس کر دیا ہے. جو بولا تو آپ نے ہے لیکن لکھا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اچھی صحت. ٹھیک ہے، اللہ پاک کی، لفظ کی آپ نے نہیں لکھا تھا، ہے نا؟ تو اچھی صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. بات تو آپ کی بالکل درست ہے، 100% درست بات ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں لکھیں، یہ دکھائیں گے آپ؟ اچھی صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. جی، اچھی صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. ماشاءاللہ. تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں جان رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوا ہوگا. گھڑی کا وقت ہمیں اس وقت بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم.